الرحیم حدیث پاک کا ترجمہ اور مطلب بیان کرنے کے بعد بتایا گیا تھا کہ یہاں دو بحثیں ہیں۔ ایک بحث تو یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ 5 نمازوں کے علاوہ اور کوئی دوسری نماز فرض یا واجب نہیں ہے۔ تو اس پر اشکال ہوتا تھا کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ وطر کو واجب فرماتے ہیں جو کہ فرض عملی ہے، اور نماز عیدین کو بھی واجب فرماتے ہیں جو فرض عملی ہے، اور دوسرے بعض احباب فجر کی 2 رکعتوں کو واجب کہتے ہیں اور صلاۃ الضحیٰ کو واجب کہتے ہیں، مغرب کے بعد کی 2 رکعتوں کو واجب کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے ان اقوال پر اس حدیث پاک سے اشکال پیدا ہوتا ہے۔ یہ ہے تو عرض کیا گیا تھا کہ اس کا جواب بھی عرض کیا گیا تھا اور بتایا گیا تھا کہ اصل میں اس کے واسطے مستقل دلائل موجود ہیں جن کو امام بخاری علیہ الرحمہ کے کتاب العیدین میں ذکر کیا جائے گا اور اسی طریقے سے کتاب الوتر میں ذکر کیا جائے گا۔ اور دوسری بحث یہ تھی کہ الا ان تطوع کے 2 مطلب ہیں۔ ایک تو یہ کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ اور کوئی دوسری نماز فرض و واجب نہیں ہے، ہاں اگر تم نفل نماز پڑھنا چاہتے ہو اس کے علاوہ اس سے زائد تو پڑھ سکتے ہو۔ ایک مطلب تو اس کا یہ تھا، اور عرض کیا گیا تھا کہ اس صورت میں مستثنی منقطع ہوگا، اور اگر اس کو مستثنی متصل مانا جاوے تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان 5 نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز تو فرض یا واجب نہیں ہے، ہاں اگر کوئی نفل شروع کر دے تو نفل شروع کرنا پھر واجب ہے، ان کا پورا کرنا پھر واجب ہے۔ ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا تھا۔ یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تو دیکھو یہاں پر تو دونوں احتمال ہیں، کسی ایک احتمال کو متعین نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ ایسے موقعوں پر دوسرے دلائل میں غور کیا جاتا ہے اور دوسرے دلائل سے اس کا مطلب متعین کیا جائے گا۔ تو اس سلسلے میں پہلے آپ ائمہ کے مذاہب سنیے اور پھر ان کے دلائل سنیے۔ امام مالک اور امام مالک ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر نفل نماز شروع کر دے تو پھر بلا عذر اس کو توڑنا جائز نہیں۔ اگر بلا عذر اس کو توڑے گا تو گناہ گار ہوگا اور اس کی قضا واجب ہوگی، اور عمدن اگر وہ توڑے گا تو بھی اس کی قضا واجب ہوگی۔ اور اگر اس نے سہون اس کو توڑ دیا، کسی عذر سے وہ نماز ٹوٹ گئی، یا اس نے کسی عذر سے اس کو توڑ دیا، تو اب نہ اس کو گناہ ہوگا اور نہ ہی اس کے ذمہ قضا واجب ہوگی۔ یہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ اگر وہ بلا عذر اور قصدن اس کو توڑے گا تو گناہ گار ہوگا، اور اگر وہ عذر کے سبب سے اس کو توڑے گا تو گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن دونوں صورتوں میں قضا واجب ہوگی۔ اب دوبارہ سنیے گا کہ عذر کے سبب اس کو توڑے تو بھی قضا واجب ہے، اور بلا عذر توڑے تو بھی قضا واجب ہے۔ یہ ہے۔ اور امام شافعی علیہ الرحمہ یوں فرماتے ہیں کہ نفل شروع کر دینے سے نفل ہی رہتا ہے، اگر چاہے تو اس کو پورا کرے اور چاہے تو اس کو چھوڑ دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عذر سے توڑے یا بلا عذر توڑے تو اس کو کوئی گناہ نہیں ہے، اور دونوں ہی صورتوں میں اس کے ذمہ قضا بھی واجب نہیں ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں کہ عذر سے بھی توڑنا جائز ہے، بلا عذر بھی توڑنا جائز ہے، اور کسی صورت میں اس کو گناہ نہیں ہے۔ البتہ علماء کے اختلاف سے بچنے کے واسطے، علماء کے اختلاف سے نکلنے کے واسطے اس کو چاہیے کہ اس کی قضا کر لے۔ اس کو یوں کہا جاتا ہے کہ قضا مسنون ہے ان کے نزدیک۔ یہ بات ہوئی۔ جب آپ اس پر غور کریں گے تو اصل میں جب احناف کے دلائل بیان کیے جائیں گے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل بھی ہو جائیں گے، اور جب امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے دلائل بیان کیے جائیں گے
تو امام احمد کے دلائل بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے اصل اختلاف وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ میں ہوا ہے، یہ سمجھ لو۔ اب اس کے بعد ہم سب سے پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بیان کرتے ہیں، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس سلسلے میں دلائل بیان کرتے ہیں، اور وہ یوں فرماتے ہیں کہ نسائی نے ایک حدیث پاک روایت کی ہے اور یوں فرمایا ہے، کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احیانا ینوی الصوم ثم یفطر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزے کی نیت کرتے تھے اور پھر اس کو توڑ دیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ توڑنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے اور اس کی قضا بھی واجب نہیں ہے، اس لیے کہ اگر روزہ توڑنے میں کوئی حرج ہوتا اور اس کی قضا واجب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہ فرماتے۔ یہاں پر پہلے میں آپ کو ایک بات بتلا دوں جو مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی، وہ یہ کہ یہ اختلاف جس طریقے سے نماز میں ہے، یہ اختلاف اسی طریقے سے روزے میں بھی ہے، اور حج میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک اگر حج نفل ہو یا عمرہ ہو، اور حج نفل اور نفل عمرہ اگر کسی وجہ سے فاسد ہو جاوے یا فاسد کر دے، بہرحال فاسد کرنے کی صورت میں وہ گناہگار ہوگا اور فاسد ہونے کی صورت میں گناہگار نہیں ہوگا، تو اس کے ذمہ واجب ہے کہ وہ اس کی جو دم وغیرہ جو جنایت واجب ہوگی وہ ادا کرے، اور یہ حج پورا ادا کرے، یہ عمرہ پورا ادا کرے، یعنی فاسد ہونے کے باوجود اس کو مکمل کرے یہ، اور پھر اس عمرے کی قضا کرے اور اس حج کی قضا کرے۔ تو حج نفل کو اگر فاسد کر دیا گیا تو اس کی قضا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور عمرے کو اگر کسی نے فاسد کر دیا تو اس کی قضا میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، اور روزے میں اور نماز میں اختلاف ہے۔ اب رہ جاتا ہے صدقہ، یعنی زکوٰۃ اور صدقہ۔ تو دیکھو بات چونکہ یہاں نوافل کی ہو رہی ہے تو اس کو شرح نے تو ذکر نہیں کیا، شرح نے تو اس سے تعارض نہیں کیا، لیکن میرے ذہن میں جب بات آئی تو میں نے اس کا حل تلاش کیا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ صدقہ نفل اگر دیا جاوے تو وہ اس وقت درست ہوتا ہے اور اس وقت مکمل ہوتا ہے جب متصدق علیہ کے قبضے میں پہنچ جاوے، جب وہ متصدق علیہ یعنی فقیر و محتاج اس پر قبضہ کر لے، اس وقت وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو آیا نفل صدقہ جب کہ متصدق علیہ کے قبضے میں چلا جائے وہ اور فقیر و محتاج کے قبضے میں چلا جائے تو کیا پھر اس کو واپس لیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھو نفل صدقے کے باطل ہونے کی، صحیح ہونے کے بعد باطل ہونے کی یہی ایک شکل ہو سکتی ہے۔ تو میری جستجو اور تلاش میں بات آئی ہے کہ نفل صدقہ کرنے کے بعد جب کہ وہ متصدق علیہ کے قبضے میں چلا جاوے تو بالاجماع اس کو واپس نہیں لے سکتے۔ تو گویا کہ حج میں بھی یہ اجماع ہے اور صدقے میں بھی یہ اجماع ہے، اور اختلاف جو رہ جاتا ہے وہ صرف نفل نماز میں اور نفل روزے میں رہ جاتا ہے۔ ایک بات تو آپ یہ سمجھیے گا۔ دوسری بات یہ کہ جب میں نے دلائل دینے شروع کیے ہیں تو اس میں ذکر نماز کے بجائے روزے کا آیا ہے، تو محدثین یہ فرماتے ہیں، فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس سلسلے میں نماز کے بارے میں تو کوئی نص نہیں ہے، ہاں روزے کے بارے میں نص ہے، لہذا روزے کے نصوص سے روزے پر استدلال کیا جائے گا اور نماز کو پھر روزے پر ہی قیاس کیا جائے گا۔ جب آپ نے بات سمجھ لی تو اب دوبارہ سنیے گا وہ حدیث پاک کہ نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ رکھنے کا بلکہ ان کو روزے کی نیت فرماتے تھے اور پھر افطار کر دیتے تھے، یہ ہے۔ تو اس سے استدلال اسی طرح کیا کہ اگر روزے کا توڑنا درست نہ ہوتا اور روزے کا مکمل کرنا لازم ہوتا، اس کی قضا واجب ہوتی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز ایسا نہ کرتے۔ دیکھو انہوں نے یہ استدلال کیا ہے۔ اب ایسا نہیں کرتا میں کہ یہ چیزیں پہلے سب کے دلائل ذکر کروں اور پھر ان سب کا دلائل کا جواب دوں
چونکہ مجھے پھر ایسا لگتا ہے کہ مجھے جواب دینے کے وقت بھی اس دلیل کو اور لوٹانا پڑے گا، استدلال کو لوٹانا پڑے گا، تو بات لمبی ہوگی، اس لیے میں اس کا جواب ہی دیتا ہوں آپ کو، اور آپ اس کے الفاظ دوبارہ سنیے گا اور پھر میری بات پر غور کیجیے گا، اور پھر آپ داد دیجیے گا احناف کو کہ فہم حدیث میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کتنا ملکہ عطا فرمایا ہے۔ وہ یہ کہ الفاظ یہ ہے کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احیانا ینوی الصوم ثم یفطر۔ تو دیکھو اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک صورت تو یہ ہے کہ ارادہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق سے پہلے، اور ایک ارادے کے بجائے نیت کہو، آپ نیت کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق سے پہلے، اور پھر ارادہ تبدیل ہو جاوے اور صبح صادق کے پھر روزہ نہ رکھے اس دن، تو یہ معنی بھی درست ہے اس کے، اس واسطے کہ آپ جانتے ہیں کہ نیت کے معنی ارادے ہی کے ہیں، اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ افطار کے معنی دو آتے ہیں، ایک تو ہے روزہ نہ رکھنا، اور ایک اس کے معنی ہے روزہ رکھنے کے بعد کھول دینا یا توڑ دینا، جس کو ہم کہتے ہیں، جیسے یوم الفطر کہتے ہیں نا کہ روزہ نہ رکھنے کی عید، روزہ پورا ہو جانے، روزہ نہ رکھنے کی عید، تو اس کے دو معنی آتے ہیں۔ تو اس حدیث پاک کو بھی اگر اس پر محمول کیا جاوے کہ صبح صادق سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت فرماتے، اور پھر صبح صادق سے پہلے آپ کا ارادہ بدل جاتا اور اگلے دن آپ روزہ نہ رکھتے، تو اس سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا استدلال درست نہیں ہوتا، ان کی بات ثابت نہیں ہوتی۔ البتہ اگر یہ مطلب اس کا لیا جاوے جیسا کہ بظاہر وہ یہی مطلب لے رہے ہیں کہ صبح صادق کے بعد یا نصف النہار شرعی سے پہلے آپ روزے کی نیت فرما لیا کرتے تھے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ ہے کہ آپ گھر تشریف لاتے، پوچھتے کہ کچھ کھانے پینے کو ہے، اگر یہ خبر دی جاتی کہ نہیں ہے تو فرماتے کہ بس آج ہم روزے کی نیت کر لیتے ہیں، تو روزے کی نیت دن میں کرتے تھے، تو جب روزے میں دن میں روزے کی نیت کر لی تو روزہ شروع ہو گیا، اب اس کے بعد اگر آدمی توڑے گا تو وہ روزہ توڑ نہ پایا جائے گا، روزہ فاسد کرنا پایا جائے گا، روزہ توڑ نہ پایا جائے گا۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں روزے کی نیت کرے اور پھر روزہ نہ رکھے، روزہ توڑ دے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہاں پر بھی حدیث پاک میں دونوں احتمال موجود ہیں، اس واسطے اس سے کوئی ایک بات ثابت نہیں کی جا سکتی، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث پاک سے اگر ہم یہ بھی تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی نیت کر دینے کے بعد، اور روزے کی نیت سے ہماری مراد یہ ہے کہ روزہ نفل روزہ شروع کر دینے کے بعد پھر توڑ دیا کرتے تھے، تو یہ حدیث پاک اس سے میں بالکل خاموش ہے کہ کسی عذر سے توڑتے تھے یا بلا عذر کے توڑتے تھے، اور یہ حدیث پاک اس سے بالکل خاموش ہے کہ پھر اس کی قضا کرتے تھے کہ یہ نہیں کرتے تھے، لہذا اس سے امام شافعی علیہ رحمہ کا دعویٰ ثابت نہیں ہوتا، یہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث پاک ہے کہ حضرت جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی، تو انہوں نے روزہ رکھا، جمعہ کے دن کا روزہ رکھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ یہاں پر بھی اسی طرح استدلال کرتے ہیں شوافع کہ اگر روزہ رکھنے کے بعد، روزہ شروع کر دینے کے بعد اس کا پورا کرنا لازم و ضروری ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز حضرت جویریہ کو روزہ توڑنے کے لیے نہ فرماتے، روزہ کھولنے کے لیے نہ فرماتے، یہ ہے۔ تو بات اگر ہم اس کا یہی مطلب لیں تو بات بالکل درست ہو جاتی ہے، لیکن اس کے آگے بھی ایک بات ہے، اور وہ بات وہی ہے جو میں نے دوبارہ ذکر کی تھی، یعنی دوسرے جواب میں ذکر کی تھی کہ دیکھو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ بلا عذر روزہ توڑ دینا بالکل جائز اور درست ہے، بلکہ اس میں کوئی مصلحت ہو سکتی ہے، اور غالب گمانی ہے کہ کوئی مصلحت تھی، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روزہ توڑنے کا حکم دیا۔ مثال کے طور پر ایک مصلحت تو دینی ہو سکتی ہے
اور وہ یہ ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص روزے جمعے کے دن کے روزہ رکھنے سے ممانعت فرمائی تھی. ایسا نہ ہو کہ اس دن کی کوئی زیادہ فضیلت دنوں میں بیٹھ جاوے اور دوسرے ایام کے بنسبت اس روزے کی زیادہ فضیلت ذہن میں بیٹھ جاوے. حالانکہ جمعے کے دن کے روزے کی کوئی زیادہ فضیلت نہیں ہے، دوسرے ایام سے زیادہ فضیلت نہیں ہے. تو اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ بھئی جمعے کے ساتھ جمعرات کا روزہ ملا لیا جاوے اور جمعے کے ساتھ سنیچر کا روزہ بھی ملا لیا جاوے، جس سے خاص جمعے کے روزے کی فضیلت زیادہ فضیلت ہونا ذہن سے نکل جاوے، ذہن میں نہ رہے یہ بات. ایک صورت یہ کہ عملی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کر کے دکھاویں اور اپنے عمل سے ایسا ثابت کرے کہ اس دن کی کوئی زیادہ فضیلت نہیں ہے، اس لیے توڑنے کا حکم دے دیں روزہ. تو یہ ایک دینی مصلحت ہو سکتی ہے اور اس مصلحت کے واسطے اس دن کے روزے کو توڑنا جائز اور درست ہو سکتا ہے اور اس میں کسی کا اختلاف نہیں، یعنی عذر کی بنا پر کسی مصلحت کے تحت روزہ توڑنا درست ہے یہ بات. اور ایک یہ بھی ممکن ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ضرورت ہو، اس بنا پر انہوں نے پہلے روزہ توڑنے کے لیے حکم دیا ہو، یہ بات ہے. تو اس سے اتنا تو ثابت ہوتا ہے. البتہ قضا کے بارے میں یہ حدیث پاک بھی خاموش ہے، قضا کے بارے میں یہ حدیث پاک بھی خاموش ہے. یہ بات یہ دو دلیلیں ان کی ہیں. اور ایک تیسری دلیل اور ہے، وہ دلیل یہ ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے پانی پیا. تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے سے تھی. اس برکت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے پانی کی برکت حاصل کرنے کے واسطے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا پانی پی لیا اور روزہ توڑ دیا. دیکھ، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصائم امیر نفسہ ان شاء صام و ان شاء افطر. الصائم المتطوع امیر نفسہ، یوں کہیے گا کہ نفل روزہ رکھنے والا اپنے آپ کا حاکم ہے. اگر وہ چاہے تو روزہ رکھے اور اگر وہ چاہے تو افطار کر دے. دیکھو اس حدیث پاک میں بالکل صاف اور صراحتاً امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ثابت ہوتا ہے. لیکن یوں کہتے ہیں محدثین کرام، اس حدیث پاک کی سند میں بھی اضطراب ہے اور اس حدیث پاک کے متن میں بھی اضطراب ہے، اور ائمہ حدیث کے نزدیک یہ حدیث پاک قابل حجت اور قابل احتجاج نہیں ہے. یہ ہے ان کے یہ دلائل تھے اور یہ بات آپ کے سامنے آ گئی ہے. اب اس کے بعد دلائل ہیں، ان کے دلائل بھی آ گئے، ان کے جوابات بھی آ گئے. اب اس کے بعد رہ جاتا ہے مسئلہ احناف کا. تو دیکھو ان کی سب سے پہلی دلیل آیت شریفہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا اعمالکم. تو ظاہر بات ہے کہ نفل روزہ رکھنے کے بعد اگر اس کو توڑ دیا جاوے اور اس کی قضا بھی نہ کی جاوے تو وہ عمل تو باطل ہو گیا، وہ عمل تو باطل ہو گیا. نفل نماز شروع کر دینے کے بعد اس کو توڑ دیا جاوے اور اس کی قضا بھی نہ کی جاوے تو وہ عمل تو باطل ہو گیا. اور یہاں پر حکم یہ کہ باطل نہ کیا جاوے تو یوں ہی کہا جاوے گا کہ بلا عذر تو اس کو توڑا نہ جاوے، اور اگر عذر کی بنا پر اس کو توڑا گیا تو اس کی قضا کی جاوے. اور یہی بعین ہی یہی مسلک ہے، یہی مذہب ہے احناف رحمہ اللہ کا. ایک تو یہ ہوا. اس کے بعد ایک حدیث پاک ہے اور اتنی صریح اور صاف ہے اور اتنی مضبوط دلیل ہے، سند ہے اس کی کہ اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. قصہ اس طرح پر ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اور حفصہ نے بھی نفل روزہ رکھا، اصبحنا صائمین، ہم نے روزے دار ہونے کی حالت میں صبح کی. دیکھو اس سے بات بالکل صاف ثابت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے روزہ شروع کر دیا تھا. اصبحنا صائمین یہ ہے. پھر اس کے بعد ہم کو کھانا ہدیہ کیا گیا، مجھے بھی اور حفصہ کو بھی کھانا ہبہ کیا گیا.
تو جب ہمارے سامنے کھانا آیا تو ہم نے کھانا کھا لیا اور روزہ افطار کر دیا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو میں نے پوچھنا چاہا کہ میں اس کا مسئلہ معلوم کروں، اس کا حکم دریافت کروں، تو حضرت حفصہ نے میرے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا۔ میں نے یہ بات آپ کو کچھ کہنے کے لیے کہی ہے کہ حضرت حفصہ نے میرے سے پہلے مسئلہ پوچھ لیا۔ اس کے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہے کانت بنت ابیہا کہ فبادرنی فإن لأنه کانت بنت ابیہا، اس نے مسئلہ پوچھنے میں میرے سے پہل کی چونکہ وہ اپنے باپ کی بیٹی تھی۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جری تھے، ایسے ہی وہ بھی بڑی جری تھی، اس واسطے انہوں نے میرے سے بھی پہلے سوال کر لیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقضیا مکانہا، تم اس کے بدلے قضا کرو، یہ ہے مسئلہ۔ تو دیکھو اس سے بعین ہی چونکہ تو مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ اب رہ جاتا یہ ہے کہ انہوں نے بلا عذر کے روزہ توڑ دیا تو اس میں گناہ ہوگا نہیں، تو چلو یہ بات ہے کہ اگر ان کو مسئلہ معلوم ہوتا تو ظاہر بات ہے کہ وہ ایسا نہ کرتے، مسئلہ تو آج معلوم ہوا ان کو۔ اور اگر اس سے بھی آگے بڑھے، اللہ نے جو احناف کو فہم عطا فرمایا ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر آپ سمجھیے گا کہ گرم گرم کھانا آوے اور وہ کھانا ایسا ہو کہ ٹھنڈا ہونے کے بعد بدمزہ ہو جائے گا، تو اجازت ہے کہ جماعت چھوڑ دو اور پہلے کھانا کھا لو، اس کے بعد اپنی نماز تنہا پڑھ لینا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ کھانا کچھ اس طرح کا ہوگا کہ افطار کے وقت تک رکھنے میں اس کا مزہ خراب ہو جاتا، یا کوئی اور بھی وجہ ہوگی، بہرحال یہ تو ہو ہی سکتی ہے، اس لیے انہوں نے اسی وقت اس کو کھا لیا اور شریعت نے اس کو عذر تسلیم کیا ہے، لہذا ایسی صورت میں افطار کرنا ان کے واسطے درست تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم اور مسئلہ صاف صاف بیان کر دیا کہ اس کے جگہ قضا کیے جاوے۔ اور اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ افطار کرنے کے بعد اس کے بدلے اس کی قضا رکھنے کا حکم فرمایا تھا۔ تو دیکھو دوستو، یہ 3 دلیلیں ہیں احناف کی، اور ان میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اپنے طور پر اس طریقے سے ثابت ہے، مدلل ہے کہ ان میں کوئی دوسرا احتمال نہیں پایا جاتا۔ اور اس کے بعد پھر عقلی دلائل بھی ہے، یعنی قیاس بھی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ نفل صدقے کا شروع کر دینا یہ ہے کہ آدمی فقیر کو دے دے، محتاج کو، ضرورت مند کو دے دے، متصدق علیہ کو دے دے، اب وہ اس کو واپس نہیں لے سکتا، تو ایسے ہی وہ نفل روزہ توڑ نہیں سکتا، اگر توڑے گا تو گناہگار بھی ہوگا اور اس کو قضا بھی واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر جیسے کہ وہ متصدق علیہ یہاں سے اگر اپنا صدقہ واپس لے لے تو لازم اور ضروری ہوگا کہ وہ اس فقیری کو دے، کیونکہ فقیر اس کا مالک ہو چکا ہے اور وہ اس کے ملک سے نکل چکا ہے۔ اسی طریقے سے قیاس کیا جا سکتا ہے حج پر بھی، یہ بات ہوگی۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک دوسری بات ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں، چلو میں نہیں کہتا، مجھے اس میں شک ہو گیا، کون فرماتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایک شخص زبان سے کہے للہ علی ان اصوم غدا، تو یہ نظر ہو جاتی ہے اور اگلے دن کا روزہ رکھنا فرض ہو جاتا ہے، تو یہ تو نظر قولی، اور جب اس نے اس کو شروع کر دیا ہے تو یہ گویا کہ نظر فعلی ہو گئی ہے، اور جس طریقے سے نظر قولی کے بعد پھر وہ واجب ہو جاتا ہے، ایسے ہی شروع کر دینے کے بعد پھر وہ واجب ہو جاتا ہے۔ اور علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے اس دلیل کو بہت پسند کیا ہے۔ یہ بات ہو گئی، یہاں تک بات تو پوری ہو گئی۔ البتہ جو حج کے متعلق مسئلہ آپ کے سامنے بیان کیا ہے، اس پر حافظ ابن حجر نے ایک اعتراض کیا ہے، اور چلیے ذکر کر دیتا ہوں اس کو بھی۔ امام حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز اور روزے کو حج پر قیاس کرنا درست نہیں ہوگا، اور وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ حج اور عمرہ وہ نماز روزے سے بالکل الگ ہے،
اس واسطے کہ ان میں حکم یہ ہے کہ فاسد ہو جانے کے باوجود ان کے بقیہ ارکان پورے کیے جائیں گے، جبکہ نماز روزے میں ایسا حکم نہیں ہے۔ جب نماز اور روزہ اس اعتبار سے مختلف ہے تو اس کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس دلیل کا حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے، اور ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دیکھو، فاسد ہو جانے کے بعد بقیہ ارکان کا پورا کرنا یہ امر تعبدی ہے، غیر مدرک بالقیاس ہے۔ امر تعبدی اور غیر مدرک بالقیاس کو سمجھتے ہیں آپ؟ خلاف قیاس ہے یہ ہے۔ اس واسطے ہم اس حکم کو نماز میں جاری نہیں کر سکتے، اس حکم کو روزے میں جاری نہیں کر سکتے، یہ ہے۔ اور اس کے بدلے قضا کرنا یہ امر عقلی ہے، قیاسی امر ہے، لہذا یہ حکم ان دونوں میں جاری ہوگا، نماز میں اور روزے میں جاری ہوگا۔ بس جی بھائی، اللہ حافظ۔ اگلی بات انشاءاللہ زندگی سلامت رہی کل ہی ہوگی۔